فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ دی اکانومسٹ میں شائع مضمون میں لکھا گیا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکی تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ 18 جون کو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ان کی نجی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلیوں کا آغاز تھی۔ ٹرمپ نے پاکستان پر صرف 9% جبکہ بھارت کو مردہ معیشت قرار دے کر 25% ٹیرف عائد کیا۔ ملک کی معیشت دن بدن مستحکم ہونے لگی۔ تاریخ میں پہلی بار سٹاک مارکیٹ 1,42,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز 100 انڈیکس 1100 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,42,174 پوائنٹس کے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ایران کی صدر 2 روزہ دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ وفاقی وزیر ریاض السند اور عطا اللہ تارڑ نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو الوداع کیا۔ ایران کے صدر کو ان کے دورے کے لیے یادگار لمحات پر بنی تصویری البم بھی پیش کی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے ایوان صدر میں ملاقات۔ پاکستان اور ایران کا 2 طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ممالک نے وسیع باہمی فائدے کے حامل شعبوں میں تعلقات بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ مقاصد کے لیے جوہری طاقت حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف جارحیت کی۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام نے بھرپور مذمت۔ دوست وہ ہوتا ہے جو کہ برے وقت میں دوست کا ہاتھ تھامے۔ $10 ارب تجارت کا ہدف مقرر کیا ہے، جلد سے جلد حاصل کریں۔ ایران کو جوہری تنصیبات کا حق، عالمی برادری بلا جواز مداخلت نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، اسرائیلی جوہریت کے بھرپور جواب پر ایرانی قیادت خراج تحسین کی مستحق ہے۔ پاکستان ہمیشہ غزہ اور ایران کے ساتھ کھڑا رہا۔ ترقی کرتا پنجاب مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہا، ایک طبقے پر ہر موقع کو متنازع بنائے رکھا۔ ایرانی صدر کی آمد کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری کی پریس کانفرنس، بولی، پاکستان اب تنہائی کا شکار نہیں، ہم سب کو پاکستان کے مشکل حالات سے باہر نکال لائیں گے۔ کل یوم استحصال کشمیر بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔ شہدائے پولیس کا دن، صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا پولیس کے شہداء کو خراج تحسین۔ کہا، شہداء ہمارا فخر ہیں، اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ مختلف شہروں میں پولیس کے شہداء کی یاد میں شمع بھی روشن کی گئیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت، عدالت نے صبح یہ وفاقی حکومت سمیت متعلقہ فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی نے 8 لاپتہ افراد سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، پولیس فوکل پرسن اور وزارت داخلہ کے نمائندے عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی 4 دن کے لیے نظر بند۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ میرپور نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا، سابق وزیر اعظم صاحب عبدالقیوم نیازی امن عامہ کے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں۔ 16 MPO کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ عازمین حج سے حج واجبات کی وصولی کا آغاز، پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر رجسٹرڈ افراد سے پہلی قسط 9 اگست کو وصول کی جائے گی۔ نشستیں دستیاب ہونے پر 11 تا 16 اگست تک نئے عازمین حج اپلائی کر سکیں گے۔ حج پیکیج 2026 11.5 سے 12.5 لاکھ کے درمیان ہوگا۔ دوسری قسط 1 نومبر سے وصول کی جائے گی۔
اسرائیلی وزراء کی جانب سے مسجد اقصی پر دھاوے کی شدید مذمت. وزیراعظم پاکستان نے کہا یہ انسانیت کی اجتماعی زمین پر حملہ ہے. اسلام کے مقدس ترین مقام کی بے حرمتی نہ صرف ایک ارب سے زائد مسلمانوں کے عقیدوں کی توہین بلکہ بین الاقوامی قانون اور انسانیت کی اجتماعی زمین پر بھی براہ راست حملہ ہے. غزہ میں اسرائیلی مظالم نہ رک سکے. صہیونی فورسز کی بمباری سے مزید 125 سے زائد نہتے فلسطینی شہید. خوراک کے بحران کا بھی شدت اختیار کر کے بھوک کے باعث مزید 6 فلسطینی انتقال کر کے مجموعی طور پر شہداء کی تعداد 1,60,000 سے زائد تجاوز کر گئی. غزہ کے حق میں آسٹریلین بھی سڑکوں پر نکل آئے. حکومتی پابندی کے خلاف عدالتی فیصلہ آنے کے بعد سڈنی آسٹریلیا میں فلسطین کے حق میں تاریخی مارچ. 1.5 کلومیٹر لمبی ریلی میں 3 لاکھ افراد شامل. ہندوتوا کے نظریے پر کاربن سالی. مودی سرکار کا جنگی جنون حد سے تجاوز کر گیا. مودی جنگی جنون میں پاگل. ایک بار پھر خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی کوششیں. بھارت کی ہتھیار بندی اور جنگی مشقوں میں اضافہ خطے میں علاقائی استحکام کے لیے بڑا خطرہ بن گیا. محکمہ موسمیات کی بارشوں کے ایک اور اسپیل کی پیش گوئی. ملک کے مختلف حصوں میں 7 اگست تک موسلادھار بارش کا امکان. سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے اور ہلکی بارش کی توقع. اور فلوریڈا میں ہونے والے T20 سیریز میں پاکستان کی کامیابی. ویسٹ انڈیز کو 3 میچز کی سیریز کے فیصلہ کن میچ میں 13 رن سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی. ویسٹ انڈیز کی ٹیم 190 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 176 رنز پر ڈھیر ہو گئی.